Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ان مہاجرین کے لیے ہے جو ہجرت کرنے والے ہیں، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، وہ اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضامندی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ دراصل یہی لوگ سچے ہیں۔ گزشتہ آیات سے مال فے کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ مال فے خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالکانہ تصرف ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں خرچ کریں، لوگوں کے بھلائی کے لیے، لوگوں کے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ کیونکہ جو مال بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے وہی مال فے کہلاتا ہے۔ صحابہ میں سے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مال فے پر اپنا تسلط اور اپنا مالکانہ حق بتانے کی کوشش کی کہ میرا حق ہے، تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ جو مال غنیمت ہے اس میں فوجیوں کا، لشکر کا ہے، اور جو مال فے ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی حاکم ہوگا تو وہ مالک تو ہوگا لیکن مالکانہ تصرف نہیں رکھے گا، اپنے ذاتی خرچے میں وہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ہاں، حاکمانہ تصرف اس کو اختیار دیا جائے گا کہ حاکمانہ تصرف اس طور پر کہ وہ جہاں مناسب سمجھے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، وہ سب پر وہ خرچ کرے گا، مسافروں پر وغیرہ وغیرہ۔ انہی میں سے جو ذکر کیا جا رہا اگلا وہ یہ کہ ان فقراء کے لیے ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا محض اللہ کی خوشنودی، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو جس سے جس طرح بھی بن پڑا، خاموشی سے، چپکے سے، جس طرح بھی چاہا، اکیلے، دو چار لوگوں کے ساتھ مل کر، جیسے بھی بن پڑا، فیملی کو لے جا سکتے تھے تو فیملی کو لے نکل گئے، نہیں لے جا سکتے تھے اکیلے ہی چلے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنا سب کچھ جو ہے انہوں نے تج دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا مال و دولت سب چھوڑ دیا، بس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی حکم کے اطاعت کے لیے مکے سے مدینے کا سفر اختیار کیا اور آ کر مدینے میں قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ جو انصار صحابہ تھے ان کو بھائی بنایا، ان لوگوں کا جو مہاجرین تھے۔ مہاجرین کو ہر صحابہ جو انصار تھے، مدینہ کے خاص رہنے والے تھے، ایک ایک گھر میں گویا کہ ایک ایک صحابی کو اپنی جگہ دلوائی بھائی بنا کر، اور وہاں پر وہ رہنے لگے۔
اب جب مال کی تقسیم کی بار آئی تو سب نے اپنا حق جتایا، تو اللہ نے فرمایا کہ مال فے ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جو اپنے مال اور اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیے گئے، یہ ان کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب چھوڑ کر چلے آئے۔ اب اگر ان کو وہ چیز مل رہی ہے تو وہ اس کے حقدار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی وہ مدد کرتے ہیں۔ یہ دو جگہ خاص طور سے ہوا۔ مکے کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے تھے، جب وہ اپنے گھروں پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا ایک حکم ہوا کہ جن کا جو اپنا مکان تھا، اپنا سب کچھ تھا، وہ اپنا آ کر واپس لے لیں اور اس پر اپنا حق جتائیں۔ صحابہ کا جو کچھ تھا انہوں نے اپنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک واقعہ اپنا خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایران، روم، ان تمام جگہوں پر جنگ چل رہی تھی، مسلمان جہاد کر رہے تھے، تو اس موقع پر ہمارا ایک غلام جو پہلے بھاگ گیا تھا اور اس نے ادھر جا کر پناہ لی تھی، وہ جنگ میں پکڑا گیا، قیدی ہو کر مسلمانوں کے پاس لایا گیا۔ مسلمانوں کے جو لشکر کے امیر ذمہ دار تھے وہ چونکہ اس کو جانتے تھے، تو انہوں نے آ کے فوراً جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سب سے پہلے اس غلام کو پیش کیا کہ یہ تمہارا بھگوڑا غلام ہے جو بھاگ کر گیا تھا، اور آپ ہی کا حق اس کے اوپر ہے، اس لیے جب اب یہ آیا ہے مال فے کے طور پر تو اب مال فے تو بعد میں تقسیم ہوگا، لیکن آپ اس کا مالکانہ حق رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو پہلے یہ سونپا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا، انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، اور یہ اصول اس وقت تک چلے گا جب تک مال تقسیم نہ ہوا ہو۔ اگر مال تقسیم ہو گیا ہے مسلمانوں میں، غریبوں میں، پھر اس کے بعد آپ پہنچے ہیں اور آپ نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، میری چیز ہے، اس کا مالک میں ہوں، اب آپ کے بعد جو ہے تسلیم نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ دوسرے کو دی جا چکی ہے۔ ہاں، اگر آپ وہی چیز لینا چاہتے ہیں تو مال غنیمت میں سے جو بھی آپ کو حصہ ملا ہے یا جو بھی آپ کے پاس موجود ہے معاوضہ، وہ معاوضہ دے کر آپ وہ چیز واپس لے سکتے ہیں۔ اب بغیر معاوضے کے وہ چیز آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ مہاجرین فقراء کے لیے ہے جو گھروں سے نکالے گئے، مالوں سے بے دخل کیے گئے، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوا، اور ہمیشہ وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے ہمیشہ وہ ہر اعتبار سے کھڑے رہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہی لوگ سچے بھی ہیں، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنی وفاداری کے اعتبار سے، اپنی اطاعت شعاری کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں خدمت کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح دین کی خدمت اور ایمان پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب